حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت بلقیس کے بارے میں آپ کو پتا چلا تو آپ کی مجلس تھی، مجلس میں آپ نے کہا کہ کون سا ایسا شخص ہے جو تخت بلقیس کو اٹھا کر کے میرے پاس لا سکتا ہے۔ ایک ناپاک جن کھڑا ہوا، آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا، ایک ناپاک جن کھڑا ہوا کہنے لگا حضور میں تخت بلقیس کو اٹھا کر کے لاؤں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ تو کہنے لگا کہ آدھے دن میں لا کر کے تخت بلقیس کو حاضر کر دوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بہت دیر ہو جائے گی، اس سے پہلے ہمیں تخت بلقیس چاہیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ایک ولی اللہ تھے جن کا نام آصف ابن برخیہ تھا۔ آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے عرض کرتے ہیں حضور میں تخت بلقیس کو لا کر کے حاضر کروں گا۔ حضرت سلیمان نے پوچھا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ تو آصف ابن برخیہ کہنے لگے حضور میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لا کر کے حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا بھی۔ پلک جھپکنے سے پہلے مہینوں کا جو سفر تھا، جو مسافت تھی، میرے عزیزوں آپ نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لا کر کے حاضر کر دیا۔ آپ گئے نہیں، یہاں سے وہاں نہیں گئے، بلکہ وہاں بیٹھے بیٹھے آپ نے ہاتھ کو بڑھایا، تخت بلقیس اٹھا کر لا کر کے آپ حاضر کر دیتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچئے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی کی یہ طاقت ہے کہ وہ پلک کے جھپکنے سے پہلے سینکڑوں میل کے فاصلے سے تخت بلقیس کو لا کر کے رکھ سکتا ہے، تو حضور غوث پاک تو ولیوں کے سردار ہیں۔ آپ ولیوں کے سردار، قرآن یہ کہتا ہے کہ آصف ابن برخیہ کو جو ہے کہ کتاب کا علم تھا، اس بنیاد پہ آپ تخت بلقیس کو لا کر کے حاضر کر دیے۔ تو آصف ابن برخیہ کو کتاب کا علم تھا، اور میرے غوث کو تو قرآن کا علم ہے۔ وہ قرآن جو تمام کتابوں سے افضل، اس قرآن کا علم ہمارے غوث پاک کو ہے۔ اور کتنا علم ہے آصف ابن برخیہ کو، کتنا علم تھا وہ جانا، لیکن ہمارے پیر و مرشد حضور غوث پاک کو جو کہ قرآن کا علم کتنا تھا، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب حضور غوث پاک نے محفل کو واز کرنا آپ نے شروع کیا تو لوگ، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جن کے دل میں جلن محسوس ہوتی ہے۔ تو ایک جو کہ بہت بڑے عالم تھے جن کا نام ہے ابن الجوزی، جن کا نام ہے، بہت بڑے عالم تھے، اتنے بڑے آپ عالم تھے، آپ اندازہ یوں فرمائیں کہ امام بخاری پہ بھی آپ نے تنقید کی ہے۔ امام بخاری کو بھی آپ نے نہیں چھوڑا، ان پہ بھی آپ نے تنقید کی ہے، اتنے بڑے آپ عالم تھے۔ لیکن آپ کہا کرتے تھے حضور غوث پاک پہ بھی آپ تنقید کیا کرتے تھے۔ تو حضور غوث پاک کے ایک مرید تھے جن کا نام تھا ابو العباس۔ حضور غوث پاک کے مرید تھے، ان کا نام ابو العباس تھا۔ تو ابن الجوزی سے اور ابو العباس سے بڑی دوستی رہا کرتی تھی۔ تو ابو العباس ایک دن ابن الجوزی سے کہتے ہیں یار تم ہمارے پیر و مرشد حضور غوث پاک کو ایسا ویسا کہا کرتے ہو، تم نے ہمارے پیر حضور غوث پاک کی تقریر سنی ہے، ان کے محفل میں گئے ہو؟ ابن الجوزی کہنے لگے یار ہم کو جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ عالم ہے تو ہم بھی عالم ہیں۔ تو ابو العباس کہتے ہیں بڑی سفارش کرتے ہیں، اور ایک دن حضور غوث پاک کی محفل میں لے کر کے ابن الجوزی کو جاتے ہیں۔ جب ابو العباس ابن الجوزی کو حضور غوث پاک کی محفل میں لے جا کر کے بٹھا دیتے ہیں، حضور غوث پاک واز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاری قرأت کرتا ہے، قرأت کر کے قاری بیٹھ جاتا ہے۔ قاری نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، حضور غوث پاک نے اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر جب بیان کی، تو جب ایک تفسیر بیان ہو گئی تو حضرت ابو العباس ابن الجوزی کی طرف دیکھتے ہیں، دیکھ کر کے کہتے ہیں کیا تم کو یہ تفسیر معلوم ہے؟
इब्नुल जौजी बड़े फख्र के साथ कहते हैं हाँ हमें ये तफसीर मालूम है। जो हुजूर गौसे पाक ने आयत करीमा की तफसीर बयान की, ये तफसीर मैं भी जानता हूँ। हुजूर गौसे पाक ने दूसरी तफसीर बयान की। अबुल अब्बास इब्नुल जौजी की तरफ देखते हैं, क्या ये तफसीर तुम्हें मालूम है? इब्नुल जौजी बड़े ही फख्र के साथ कहते हैं हाँ ये तफसीर भी मैं जानता हूँ। मेरे अजीजों अल मुख्तसर आप ये जाने कि हुजूर गौसे पाक ने एक आयत करीमा की 12 तफसीरें बयान की और 12 तफसीरों तक इब्नुल जौजी ये कहते रहे हाँ ये तफसीर मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है। लेकिन 12 के बाद जब उसी आयत करीमा की हुजूर गौसे पाक ने 13वीं तफसीर बयान की, अबुल अब्बास इब्नुल जौजी की तरफ देखते हैं ये तफसीर मालूम है। इब्नुल जौजी अपनी गर्दन को झुका देते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं ये तफसीर मुझे नहीं मालूम है, ये तफसीर मैं नहीं जानता हूँ। मेरे अजीजों किताबों में आता है कि हुजूर गौसे पाक ने उस आयत करीमा की 40 तफसीरें बयान की और 40 तफसीरों को बयान करने के बाद गौसे पाक फरमाते हैं जो बयान हुआ ये थोड़ा है, जो रह गया है बहुत ज्यादा है। जब आपने इतना फरमाया मेरे अजीजों मजमे में खलबली मच गई, सारे लोग परेशान हो गए, कोई बेहोश हो गया, कोई चिल्लाने लगा, कोई रोने लगा। जब मजमा खामोश हो गया तो आप इब्नुल जौजी को ढूंढने लगे कि इब्नुल जौजी किधर गए। आपने क्या देखा कि इब्नुल जौजी हुजूर गौसे पाक के कदमों को पकड़ करके ये कह रहे हैं कि हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे धोखा हुआ था। यकीनन अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा मकाम दिया है, अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा मर्तबा दिया है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि हुजूर गौसे पाक को कुरान का कितना इल्म था। बड़े बड़ों ने ये माना था कि हुजूर गौसे पाक को कुरान का इतना बड़ा इल्म था कि एक एक आयत की 40 तफसीरें आप बयान किया करते थे। मेरे अजीजों आसिफ इब्ने बरखिया को किताब का इल्म था, जिस इल्म की बुनियाद पे तख्ते बिलकीस को ला करके मिनटों में हाजिर कर देते हैं। तो मेरे खास को तो कुरान का इतना इल्म था, इतना इल्म था कि बड़ों ने तस्लीम कर दिया। तो जिसको से पाक को कुरान का इतना इल्म है वो बगदाद में रह करके हिंदुस्तान में हमारी मदद क्यों नहीं कर सकता?